أرواحنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتكسيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سیدو سرور محمد نور جاں سیدو سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرماں مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیز در ارض و سما شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے تو افلاطون و جالی نوس ماں سبحان اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حبیب کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے حسب وعدہ اپنے موضوع کے مطابق سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم امام الکل روح الارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی بات گزشتہ محفلوں میں گزشتہ نشستوں میں اپنی کم علمی کم فہمی اللہ اکبر اللہ اکبر اور سچی بات کروں اللہ کے نبی کی تعریف کوئی بھی نہیں کر سکتا بس یہ بات ہے اللہ کے حبیب کی تعریف کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا میں نہیں کہہ رہا کاملین کہہ گئے لا یمکن الثناء کما کان حقہ غالب بڑا ذہین شاعر ہوا ہے شاعر سب ہی ذہین ہوتے ہیں لیکن سب ذہین شاعروں نے اس سے بھی ذہین مانا ہے اس کا ایک شعر میرے حضور بہت پسند فرمایا کرتے تھے فرماتے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است غالب حضور کی تعریف تو کیا کرے گا تو اللہ کے سپرد کر اللہ ہی اپنے حبیب کی شان سمجھتا ہے
جس نے یہ شان عطا فرمائی ہے وہی سمجھتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ منطقی کہتے ہیں اس چیز کی حد بیان نہیں ہو سکتی جس کی کنو معلوم نہ ہو۔ اب یہ دو لفظ آپ کے لیے اجنبی ہیں، لیکن میں سلم العلوم کا تو یہاں درس دینے بیٹھا نہیں ہوں۔ سمجھ لیں، کسی چیز کی جب تک حد معلوم نہ ہو، کنو معلوم نہ ہو، اس کی حد نہیں ہو سکتی۔ انسان کی کنو کیا ہے؟ حیوان ناطق، یہی اس کی تعریف ہے۔ اللہ کے حبیب کی کنو اور حقیقت کسی کو معلوم ہے ہی نہیں، تعریف کیا کرے گا؟ مولوی علم والے بشریت میں پھنسے رہے جی، جو علم والے تھے وہ بشریت میں پھنسے رہے، جو عشق و محبت والے تھے وہ نور میں پھنسے رہے۔ میرا حبیب بشریت سے بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ نہ بشر خانمت ہے دوست، نہ حورو نہ پری، ای ہما پر تو حجاب بس تو چیزیں دیگرے۔ نہ بشر کہتے ہیں نہ نور کہتے ہیں، تیری ذات ہی کچھ اور ہے، جو اس جہان کی تو ہے ہی نہیں، آیا ادھر سے ہے کہ ابھی ادھر ہی ہے، ادھر کی ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، دائرہ امکان سے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ واجب الوجود تک پہنچ گیا ہے، اس ذات کو دیکھ کر آیا ہے جسے جبریل، جسے میکائیل، جسے اسرائیل، جسے اسرافیل، پیغمبروں سے کوئی حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھ نہیں سکے، اسے دیکھ کر آیا ہے۔ دیکھ کر نہیں ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ دیکھ کر آنا تو پھر ختم ہو گیا، دیکھتا رہتا ہے۔ کل خود فرماتا ہے، ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، میں رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ ہاں اتنا سمجھ لے، بشریت کا غلبہ ہو تو بخار آتا ہے، بشریت کا غلبہ ہو تو سواری سے گر سکتا ہے، بشریت کا غلبہ ہو تو خون جاری ہو سکتا ہے، بشریت کا غلبہ ہو تو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے، لیکن جب نورانیت غالب ہو تو پھر کئی دن کھائے بغیر روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں، پھر آسمانوں پر بھی چلے جاتے ہیں۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سو جائے تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا، بشر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو سو جائے وضو نہ ٹوٹے اسے میں کیا کہوں؟ عائشہ صدیقہ کی یا رسول اللہ، آپ سو کر اٹھے ہیں، نماز پڑھنی شروع کر دی، وضو تو کیے نہیں، فرمایا عائشہ چپ کر۔ سبحان اللہ۔ یا عائشہ تو ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، نیند کا تعلق دل سے ہے، غافل ہو جائے نیند ہے، نبی کا دل کبھی غافل ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، فرش والے تیری شوکت کو علوم کیا جانے، خسروا عرش میں اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آج میں سرکار کی جسم پاک میں سے ایک عضو کو موضوع بناتا ہوں، وہ ہے چشم مست مصطفیٰ، جس کی بارگاہ میں علامہ اقبال نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ شاد باش اے چشم مست مصطفیٰ، شد سیر ای قضا میرے قضا۔ ان نگاہوں سے جو تیر نکلتے ہیں دلوں کو گھائل کرتے ہیں، اور دلوں پر پھر حکومت کرتے ہیں، پھر دلوں کے اندھیرے تاریکیاں دور کرتے ہیں، اور پھر دلوں میں نور کے چراغ جلاتے ہیں، اور پھر دلوں میں محبت بھر کر، عشق بھر کر یار تک ملاتے ہیں۔ میرے نبی نے یہی کام کیا ہے، حبشے سے آنے والے کو بھی جنت میں سیر کرتا دیکھا ہے، سنا ہے، اس کے جوتوں کی آہٹ سنی ہے، حبشی کہاں جنت کہاں۔ حضرت بلال نے باقی صحابہ سے بڑھ کر کوئی عبادت کی تھی؟ زیادہ جہاد کیے ہیں؟ حج زیادہ کیے ہیں؟ نہیں، یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے۔ سرکار معراج پر تشریف لے گئے، مولانا روم نے ایک شعر لکھا، کہتا ہے یہ جسم ویسے تو ثقیل ہے نا، یہ کیسے اوپر اٹھتا چلا گیا، آسمانوں سے اوپر چلا گیا جہاں آکسیجن بھی نہیں، وہاں انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آکسیجن کے بغیر تو دم گھٹتا ہے، موت واقع ہو جاتی۔ کیسے پہنچے؟ وہ فرماتے ہیں جسم خاک از عشق بر افلاک شد، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، اس جسم میں جب عشق کی قوت آئی تو یہ آسمانوں تک چلا گیا۔ پھر مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں سمجھا نہ ہو تو سمجھنے کے لیے میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ کوہ در رقص آمد و چالاک شد،
کو کیوں جھومنے لگ گیا؟ کو پہاڑ کو کہتے ہیں نا فارسی میں، پہاڑ کیوں جھومنے لگ گیا؟ زلزلہ نہیں آیا۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ احد میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس احد میں محبت آ گئی۔ آج نبی اس کے گھر آئے، یہ سرور میں آ کر وہ آئے میرے گھر، خدا کی قدرت ہے نا۔ پہاڑ تو اور بھی ہیں، اس قدموں کو چومنے کا کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا، یہ میری سعادت بندی ہے، میرے نبی نے مجھ پر کرم فرمایا، آج اپنے قدم ٹکائے، وجد میں آ گیا، فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اس امت میں یتیم، یہ اس امت کا کمال ہے، اس میں نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے۔ زندہ کو شہید کیسے کہہ دیا؟ کل کا علم کسی کو نہیں، کہتے ہیں نا 5 علم ہیں جنہیں علوم خمسہ کہتے ہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ یہ 5 علم ہے، کہتے ہیں بس صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں کہا تو نے اللہ کو ہی نہیں جانا، تو نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا۔ اللہ اللہ ہے، کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، دیتا ہے، دوستوں کو دیتا ہے، اور چٹکی بھر کر نہیں دیتا، کہتے تم لے جاؤ جتنا لے جانا چاہتے ہو، میرے خزانے تمہارے لیے، میرا بیٹا میری بیٹی کچھ نہیں ہے، میں اپنی اولاد سے پاک ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، نہ کسی کی اولاد سے ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، میرے سارے خزانے حبیب تیرے لیے تو ہیں، حبیب لے جاؤ جتنا لے جانا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو علم بھی دیا، قدرت بھی دی، طاقت بھی دی، اختیارات بھی دیے، جو نبی کی شان کے لائق تھا نا۔ اللہ کی شان تو الگ ہے، دیکھو اللہ سمیع و بصیر ہے، آپ بھی میں بھی سمیع و بصیر ہوں۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ سمیع ہے تو تب بھی تم میری بات سن رہے ہو نا، بصیر ہے تو میں تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہی سننا دیکھنا ہے۔ رب بھی سمیع ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کیا شرک ہو گیا؟ ذرا سوچنے والی بات ہے نا، یہ بات بات پر جو شرک ہوتا رہا ہے، یہ شرک کوئی ایسا یہ سستا سودا نہیں کہ ہر جگہ یہ ٹپک پڑے۔ اللہ بھی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر۔ اللہ سمیع کیسے ہے؟ کان کے بغیر سنتا ہے، یہ جسم انسانی کا عضو ہے، اس سے بندہ سنتا ہے، ایک فاصلے سے سنتا ہے، دور ہو تو نہیں سنتا، ایک فاصلے پر دیکھتا ہے۔ اگر کتاب زیادہ آنکھ کے قریب کرو نہیں پڑھ سکو گے، دور کرو پھر بھی نہیں پڑھ سکو، ایک فاصلے پر ہوگی تو پڑھو، دیکھو گے حروف کو۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی یہ صفتیں باقی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ہماری فانی ہے۔ کبھی آنکھ موتی آ جاتا ہے، کالا موتی آ گیا جی، آنکھ بند ہو گئی۔ کبھی سماعت متاثر ہو جاتی ہے، آلہ لگاتے ہیں، آلہ بھی کام نہیں کرتا، مر جائیں، نہ سنتا ہے بندہ نہ دیکھتا ہے۔ بندے کی صفتیں فانی ہیں، عارضی ہیں، محدود ہیں۔ رب کی صفت باقی ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، غیر محدود ہے۔ ہمیں عطائی صفتیں ہیں، اس کی ذاتی صفتیں ہیں۔ اب دور مسئلہ حل ہو گیا، اللہ سنتا ہے اپنی شان سے، بندہ سنتا ہے اپنی شان سے۔ اللہ دیکھتے ہیں اپنی شان سے، بندہ دیکھتے ہیں اپنی شان سے۔ علیم بذات صدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ میں کسی کے دل کا بھید نہیں سمجھتا، میرے دل میں کیا ہے کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اللہ جانتا ہے۔ کتنا علم ہے، ہم دل میں 1 منٹ میں کتنے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں۔ رب ہر خیال سے واقف ہے، کوئی اس تک خبر پہنچائے نہ پہنچائے، وہ ازلی علم والا ہے۔ نبی پاک کو رب نے جو آنکھ مبارک عطا فرمائی نا، صحابہ جنہوں نے دیکھی وہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی جو سفیدی تھی وہ بہت زیادہ سفیدی تھی، اور اس میں سرخ ڈورے تھے۔ ہم نے ایسی کوئی آنکھ نہیں دیکھی، ایسی ہم نے کوئی نہیں آنکھ دیکھی۔ اور جو دھیری تھی وہ سخت سیاہ تھی،
سفیدی سخت سفید تھی، اور جو دھیری تھی وہ سخت سیاہ تھی، اور سرخ ڈورے تھے. اور میں اب اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی مستی تھی. اس آنکھ میں پھر بڑی مستی تھی، اور جدھر نظر اٹھا کر دیکھتے تھے مردے بھی زندہ کر دیتے. اتنا اس میں اللہ نے تاثیر رکھی، اتنا کمال رکھا. اور پھر ہماری آنکھ، یہ دیکھو پردہ آ گیا، نہیں دیکھ سکتے. دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے. اس چھت کے اوپر کیا ہے نہیں دیکھ سکتے. میرے نبی کو رب نے ایسی آنکھ میں نور نہیں دیا تھا، اس کے لیے کوئی حجاب تھا ہی نہیں، کوئی حجاب نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان. بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً صفحہ 50 اور 9 کتنے ہوتے ہیں؟ بس یہی صفحہ ہے، یاد رکھ لو. بخاری شریف کا 59 صفحہ. اور حاوی حدیث کس نے روایت کی؟ جو صحابہ میں شیخ الحدیث تھے، وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے ہر صحابی کو نوازا ہے. خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ کہہ دیا، تو تلوار ہے اللہ کی تلواروں سے. اس جیسا دنیا میں کوئی جرنیل پیدا ہوا ہی نہیں، زبردست جرنیل. بلال کو مؤذن بنا دیا. پوری دنیا میں جتنے مؤذن جہاں جہاں اذانیں پڑھتے ہیں سب کا ثواب بلال کو ملتا ہے، کیونکہ پہلے مؤذن وہ تھے نا. حضرت حسان کو شاعر بنا دیا. دنیا میں کوئی شاعر کو ان کے پائے کا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمدی. وہ تو مثلیت کی نفی فرما رہے ہیں. میں نے نہ کوئی سنا ہے نہ کوئی دیکھا ہے حضور جیسا. اللہ پاک نے بے مثال بنایا. یہ مثل والے کدھر سے آ گئے؟ صحابہ تو کہتے ہیں کوئی مثال نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور جیسا نہ حضور سے پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں دیکھا. وہ کہتے ہیں اپنی مثال آپ ہیں جی. اپنی مثال صحابہ سے لے کر اس دور تک ہر زمانے کے غوث کتب ولی یہی کہتے چلے آئے نا. اب یہ کہ نئی آواز نکلی ہے، یہ انوکھی آواز ہے، اجنبی آواز ہے، اس پر کان نہیں رکھنا، ان کی آواز پر کان رکھنا. میں کیا فرماتے ہیں؟ بس کر میرے علی کوئی مثل نہیں ٹھولن دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ گئے نا ولی، کہہ گئے کل کی بات ہے. بس کر میرے علی کوئی مثل نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے دوران سفر. یہی بات انہوں نے کی کہ تم کہتے ہو حضور کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں، تو اللہ کی قدرت تو پھر محدود ہوگی. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے سمجھائیں. حضور خاتم النبیین ہے نا، عقیدہ ہے. جو نہ مانے وہ غیر مسلم، اقلیت، بے ایمان، مرتد، مردود، جہنمی. یہ ایمانی غیرت ہے، اس پر رہنا چاہیے. غیر سے نفرت ہو، اپنوں سے پیار ہو. یہ ہمارا دین ہے. اپنوں سے پیار نہ کرے مجرم ہے، غیر سے نفرت نہ کرے مجرم ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومانع للہ فقد استکمل الایمان. دیتا ہے اللہ کے لیے، روکتا ہے اللہ کے لیے، پیار کرتا ہے اللہ کے لیے، بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے. ایمان تب مکمل ہوتا ہے. میں نے کہا نبی پاک خاتم النبیین ہے اور کوئی خاتم النبیین نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور بے مثل ہے. آسان سی بات ہے، ہر آدمی سمجھ جاتا ہے.
وہ کہتا نہیں حضور کی مثل ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر جو ہوگا وہ خاتم النبیین ہوگا کہ نہیں؟ اگر خاتم النبیین نہیں ہوگا تو حضور کی مثل نہیں، اور خاتم النبیین ایک ہی ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. وہ ہیڈ ماسٹر تھا پنڈ دادن خان کے ہائی سکول کا، اور احمد علی لاہوری کا شاگرد تھا. سیال شریف میں جا رہا تھا، میرے سے نہیں پتا، میں نے ایسا چپ کرایا کہ سیال شریف تک گھنٹے کا سفر ہے، بولنا نہیں ہے. میں اسے پڑھتا تھا، طالب علمی کے زمانہ تھا، اور وہ بوڑھا تھا، جہاں جیتا خراٹ. میں نے کہا علم کی بات کرو، اللہ کل شیء قدیر میں کچھ فرق نہیں آتا. میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ، آپ مجھے سمجھائیں، اللہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ بس دو باتیں یاد رکھو. اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کیا اس چیز پر قادر ہے کہ اپنے جیسا ایک اور الہ اور معبود بنائے؟ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ایمان ہے، ایک ایک لفظ پر، ایک زبر زیر پر ایمان ہے، ہر نقطے پر ایمان ہے. لیکن ایمان وہ ہے جو محمد عربی کی عطا کردہ ہے. سبحان اللہ. نگاہ مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. آپ اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، روشنی میں بھی دیکھتے تھے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اور میں حضرت ابو ہریرہ کی کیا حدیث پیش کرنے لگا تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ترون قبلتی هاونا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری. یہ حدیث پاک ہے. کس کی؟ امام بخاری نے لکھی ہے. بخاری تو پھر کیا ہے؟ امام المحدثین ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے. بخاری پر بات ختم ہو جاتی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری. لیکن آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی. بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. یہ حدیث بخاری کی ہے. کیا معنی اس حدیث کا؟ میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ ادھر ہے، ادھر توجہ ہے؟ یہ نہ سمجھنا. کیونکہ آدمی کی جیسے توجہ تو نہیں دیکھتا ہے نا، اسے پیچھے کیا پتا ہے کون کھڑا ہے. فرمایا ایسا نہ سمجھنا، حل ترون قبلتی ہاونا، میری توجہ دے نہیں. فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم. تم نماز جب پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں، اور خشوع دل کی کیفیت ہے. اے میرے صحابہ جتنے بھی ہو، ہر ایک کی دل کی کیفیت بھی مجھ پر واضح ہے. دلوں کے راز کون جانے؟ دلوں کے بھید تک کون پہنچے؟ یہ میرے نبی کی نگاہ نبوت ہے. ہاں سمجھے نا؟ اے بھئی اگلے دن کی بات ہے، انڈیا میں میچ ہوا نا، ماشاءاللہ کہتے 2 ارب لوگوں نے دیکھا. بخشے گئے نا، بخشے گئے. قوم کی ذہنیت دیکھ لو. وزیر اعظم صاحب نے اپنے بچوں سمیت دیکھا. یہ بھی خبر آ گئی. کیا بات ہے جی، اللہ اکبر. کبھی کچھ بج رہا ہے، کبھی ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. یہ ملک ترقی کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کون آئے گا عمر ڈنڈا لے کر جس قوم کو سیدھا کرے؟ مسلم قوم کو پوری دنیا بگڑ گئی. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جس امت کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ غلبہ پا جائے گی، عزت پا جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں گانے بجانے والی چیزیں ہیں وہ شرمندہ اور ذلیل اور رسوا ہو. وہ ابتداء اس امت کی، یہ انتہائی امت کی. ہم آخری نقطے پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ آگے گڑا ہے ذلت اور رسوائی کا جس میں ہم گرے ہوئے ہیں. اللہ ہماری مدد فرمائے. بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں، میچ تو انڈیا میں ہو رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کر اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو نا؟ کس طرح دیکھتے ہو جی؟ یہ جی ایک سائنس والوں نے آلہ بنایا ہے جسے ٹیلی ویژن کہتے ہیں، ہم اس پر دیکھتے ہیں. یہ جی اتنا دور ہے امریکہ، وہاں سے تمہارے دوست نے، بیٹے نے، بھائی نے فون کیا، تمہارے ساتھ بات ہو رہی ہے نا، تم کر رہے ہو، وہ بھی سن رہا ہے، تم بھی سن رہے ہو. فاصلہ کتنا ہے؟ کیسے سن رہے ہو؟ یہ جی ایک سائنس والوں نے ایک آلہ ایجاد کیا ہے، اگر نمبر مل جائیں
کوڈ نمبر صحیح ہو، نمبر صحیح ہو، مل جائیں تو پھر بات ہو سکتی ہے نا۔ اگر سائنس والوں کی ایجاد پر تیرا یقین ہے، محمد عربی کی نبوت اور رسالت کے نور پر یقین نہیں ہے، جس کا کوڈ لامکان تک ہے اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ادھر سے نور آتا ہے، اندھیرے دور ہو جاتے۔ اچھا، ایک سمجھنے والی بات ہے دوستو، عقل سے علم علیحدہ رہنے دو، کتابیں علیحدہ رہنے دو، عقل سے پوچھو، مدینہ پاک اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پہاڑ بھی ہیں، دوری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے جب مسجد قباء شریف کا سنگ بنیاد رکھا، مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد رکھا، تو آپ کے پاس کمپاس تھا؟ ہم تو مسجد کا بنیاد رکھتے ہیں تو کمپاس رکھ کر دیکھتے ہیں یہ قبلہ ہے، نبی پاک نے کیسے رکھا؟ بلال کی جیب میں کمپاس تھا یا ابو بکر صدیق کے پاس تھا؟ نہیں، کمپاس نہیں تھا، کیا تھا؟ نور نبوت تھا۔ آئے کاش تو میرے نبی کو سمجھ جاتا، پہچان جاتا، مقام نبوت سے آشنا ہو جاتا، تیری سمجھ میں بات آ جاتی۔ مولوی نے تجھے غلط راستے پر چلایا ہوا ہے۔ دیکھیے حضرت جعفر طیار ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، میرے نبی پاک ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں، غار میں سرکار تشریف فرمائیں، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، میرے نبی نے کرم فرمایا، فرمایا ابو بکر کانی انظر الی سفینۃ جعفر و صحابہ، مجھے جعفر کی کشتی اور جعفر کے دوست مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہاں ہے دری سمندر، کہاں ہے کشتی، کہاں سفر کرنے والے؟ ہاں سن میرے دوست، تیرے دل کے سارے دریچے کھل جائیں گے، محبت خوشبو دے گی۔ میرے نبی کی شان سنے، سنی کا تو یہی کمال ہے، نبی کی شان سنے خوش ہوتا ہے۔ اور جو نیچے سر جھکا لے، جیسے بیوی نے جھٹکا ہے، سمجھ لو یہ سنی نہیں ہے، یہ کوئی اور بلا ہے۔ سنی ایسا بیٹھے گا، سینہ تان کر، کھل کر ہنسے گا، مسکرائے گا، نعرے مارے گا اور خوشبو پھیلائے گا، درود پڑھے گا اپنے نبی پاک پر۔ سبحان اللہ۔ حضور غار میں، اور مزے کی بات سناؤں ذرا سننا، یہ بات سنیوں کی کتابوں میں بھی، شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ حضور نے فرمایا میں حضرت جعفر طیار کو دیکھ رہا ہوں، ان کی کشتی کو دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دو۔ یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی دکھا دو۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو بشر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو عاجز انسان ہوں، مجھے بس یہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، کچھ مسائل سکھاؤ، دین کی باتیں کرو، کچھ عذاب کی آیتیں سن لو، کچھ قبر کے سانپ اور بچھو کی باتیں سن لو تاکہ جلدی مرو، عذاب میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ کیا دین ہے؟ دین رحمت والا ہے۔ رب نے بسم اللہ پہلے لکھی ہے قرآن کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے قہر والے بھی اسماء ہیں، اس نے رحمت کے 2 نام رکھے ہیں، رحمان رحمت والا، رحیم رحمت والا۔ بسم اللہ پہلے پڑھ، قرآن بعد میں پڑھ، اور یقین رکھ میرا نبی، میرا اللہ رحمت والا ہے۔ اب نبی آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں اسے بھی رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ سبحان، یہ عذاب، وہ عذاب منافقوں کے لیے ہے، وہ عذاب کافروں کے لیے ہے، خدا کی قسم ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ ہم منگل کے دن نہیں پیدا ہوئے، زوال کے وقت نہیں پیدا ہوئے، جی کسی منافق کے گھر میں جنم نہیں لیا، کسی مشرکہ عورت کا دودھ نہیں پیا، ہم نے لجپالوں کا دامن پکڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جناب صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بھی دکھاؤ. تو حضور نے کیسے کیا؟ آپ نے دستے کرم ان کی آنکھوں پر پھیرے، فرمایا دیکھ لے یار غیر تم بھی دیکھ لے. جب صدیق اکبر نے عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا ہے، فرمایا انت صدیق، تو ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر میری تصدیق کرنے والا ہے. یہ کس سے دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، جس میں رب نے سرما یہ لگایا ہے اس کے لیے غیب اور شہود برابر ہے. سبحان اللہ، ہے نا نگاہ مصطفیٰ. حضور نے ایک سریہ بھیجا جی، یہ موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع. یقین جانا حضور نے آپ کو بھی دیکھا ہے، مجھے بھی دیکھا. میرے نبی کی نگاہ نبوت پوری کائنات کا مطالعہ کرنے والی ہے. سریہ بھیجا سرکار نے. سریہ اور غزوے میں فرق کیا ہے؟ حضور خود تشریف لے جائیں اس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں، اگر صرف صحابہ کو بھیجیں اس کو سریہ کہتے ہیں. اور یہ موتا کا سریہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر مدینہ پاک سے دور ہے. یہ مقام بیت المقدس کے بہت قریب ہے. رومیوں سے جنگ ہوئی، رومی 1,00,000 فوج لے کر آئے تھے. حضور نے صحابہ کو بھیجا. سبحان اللہ. اور دیکھیے ذرا، حضور سپہ سالار مقرر فرما رہے ہیں، جھنڈا سپہ سالار کے ہاتھ میں جو سب سے آگے. وہ کون ہے؟ حضرت زید بن حارثہ، جنہیں حضور نے اپنا بیٹا فرمایا تھا. وہ جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، کسی صحابی کا نام نہیں، صرف حضرت زید کا نام ہے. سبحان اللہ. انہوں نے محبت کی انتہا کر دی. حضرت زید نے نیاز مندی کی انتہا کر دی، میرے مصطفیٰ نے لجپالی کی انتہا کر دی. زید تو نے کمال کر دیا ہے، پر ساری دنیا تیرا نام قرآن میں پڑھتی رہے گی، تیرا ذکر کرتی رہے گی. 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی ممبر پر بیٹھ کر حضرت زید کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ غلام نہیں تھے، غلام بنائے گئے تھے، غلام نہیں تھے، آزاد تھے. حضور نے پھوپھی ذات بہن سے نکاح کیا تھا. ہاں سمجھے؟ ان کو آپ نے فرمایا تو سپہ سالار ہے. فرمایا صحابہ کرام کو اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت جعفر طیار، حضور کے چچا زاد بھائی، علی کے حقیقی بھائی، ابو طالب کے فرزند جعفر، ان کو ماتحت کیا ہے. انہوں نے سوال اٹھایا. عربوں میں یہ بڑی بات ہے، آج بھی دیکھ لو، بڑا تعصب رکھتے ہیں اور تمہیں پاکستانی کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم انہیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. حضور نے فرمایا آل عرب سے محبت کرو. میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، آل جنت کی زبان عربی ہے، اس لیے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں. نبی نے فرمایا پیار کرو. ہم پیار کرتے ہیں آل عرب سے، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. جی جو کچھ بوئے گا وہ اٹھائے گا. انہوں نے نفرت کا بیج بویا ہے، قیامت کے دن ہم انہیں پکڑیں گے. ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے. کوئی عربی کسی اجمی پر فضیلت نہیں رکھتا. حضور نے فرما دیا، خطبہ ہے آپ کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے متقی ہے وہ اللہ کی جناب میں زیادہ عزت والا ہے. اور پاکستانی ہو تم جیسا کوئی ادب کرنے والا دیکھا ہی نہیں ہے. ان جیسا کوئی بے ادب نہیں دیکھا، پھر بھی محبت کرتے ہیں. اے قرآن رکھ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار کے حجرہ مبارک طرف یوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں، کعبہ شریف ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. سبحان اللہ. جعفر طیار نے اعتراض کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں اس زید کے ماتحت. فرمایا چپ کر، جو کچھ میں نے کہا ہے ٹھیک ہے. میرے نبی میں بڑا انتظام کیا ہے، بڑا. کہتے جو نرم مزاج و انتظام نہیں کر سکتا، میرا نبی نرم مزاج بھی تھا اور منظم منتظم بھی زبردست، زبردست منتظم. عمر فاروق کو ڈانٹ دیتے تھے میرے نبی، بیٹھ جا عمر. عمر کی ضرورت نہیں کہ دوبارہ بات کرے. اور جب نوازنے پر آتے تھے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، عمر تو میرے ساتھ ہوگا، میں تمہارے درمیان ہوگا. عمر میں تیرا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں.
اور تیری حور کو بھی دیکھ کر وضو کر رہی تھی. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کے پاس بڑے کمال ہے، بڑے کمال ہے، بڑی صفت شان عجیب و عجیب ہے. اللہ اکبر. فرمایا جعفر تیار خاموش ہو جائے. جعفر خاموش ہو گئے. فرمایا اگر جعفر تیار شہید ہو جائے پھر عبداللہ بن رواحہ، یہ میں ان کو نامزد کرتا ہوں. یہ 3 نام آپ نے مقرر فرمایا. اور پھر فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو جائے پھر پوری فوج کو، لشکر اسلام کو اجازت ہے، اختیار ہے، جس سے چاہیں وہ اپنا سپہ سالار بنا لیں. ایک یہودی بھی حضور کی مجلس شریف میں بیٹھا تھا. وہ کہنے لگا حضرت زید سے کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے جب کوئی پیغمبر کسی لشکر کو بھیجتا ہے نا اور یوں ترتیب وار نامزد کر کے بھیجتا ہے تو جن جن کے نام لیتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ہوگا مجھے پتہ نہیں، روایت میں نہیں آتا. میں کیا کہہ رہا ہوں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہم جائے اس لیے رہے کہ جام شہادت نوش کریں، کیونکہ شہید کی آنکھ بند ہوتی ہے، حوریں اسے اٹھا کر فوراً جنت میں لے جاتی ہیں. اس کے لیے کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، سیدھے جنت میں جاتے ہیں شہید. صحابہ شہادت کے شوق میں دعائیں مانگے تھے، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک. خود عمر فاروق نے دعا مانگی ہے، وہ موتاً ببالد حبیب کا. مولا کریم موت بھی آئے تو تیرے نبی کے شہر میں آئے. حضور نے اس لشکر کو روانہ فرما دیا. کتنا فاصلہ ہے جی؟ 1000 کلومیٹر. یہ لشکر وہاں پہنچ گیا، صفیں تیار ہو گئی، دشمن سامنے، ادھر یہ جنگ چھڑ گئی. تلواریں کام کر رہی ہیں، نیزے کام کر رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہو گئے. جس بھی اہل علم سے پوچھو گے نا وہ تمہیں یہ واقعہ سنائے گا، بھئی ایسا ہی جس طرح اس نے بیان کی نا ایسا ہی واقعہ ہے. 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے. سرکار منبر پر تشریف فرمائے، صحابہ پاس ہیں. آنکھوں دیکھا حال صحابہ کو اپنے لشکر کو بتا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر بتا رہے ہیں. فرمایا آپ حضرت فرمایا زید اب شہید ہو گیا، اب جعفر تیار نے پرچم اسلام تھام لیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا انا للہ، جعفر تیار بھی شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن رواحہ نے لشکر اسلام کا پرچم تھام لیا. پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. اب سیف من سیوف اللہ نے لشکر اسلام کا پرچم اٹھایا، نام نہیں لیا، خطاب عطا فرمایا خالد بن ولید کو. اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. دعا کر اللہ پاک اسلام کو ہمیشہ غالب رکھے. خالد بن ولید نے فتح پائی اور یعلا بن منبہ ایک صحابی ہے، انہیں فرمایا تیز رفتار سواری پر سوار کو جلدی جاؤ، میرے آقا کو جا کر خوشخبری سناؤ. اللہ اکبر. ابھی سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے تو وہ صحابی آ پہنچے. جو اس سرکار کی نظر پڑی نا فرمایا یعلا ادھر آ، جنگ کا نقشہ تو نے دیکھا ہے، تو بیان کرنا چاہتا ہے تو بتا، مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے میں بتاتا ہوں. شاد باش ہے مست چشمے مصطفیٰ، شد سیرے این قضا میرے قضا. کیا کیا دیکھا ہے؟ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. تو عرش پر جاتا ہے، فرش پر ہمارے دلوں کے حالات دیکھتا ہے. تو ادھر کی خبر رکھتا ہے، ادھر کی بھی خبر رکھتا ہے. ادھر واصل ہے، ادھر بھی غافل نہیں ہے. ادھر سے فیض لیتا ہے، ادھر فیض دیتا ہے. ان کی درخواستیں لیتا ہے، اللہ کی کتاب میں قبول کراتا ہے. ان کے گناہ لے کر اللہ سے معاف کراتا ہے. تیرا ادھر بھی تعلق ہے، ادھر بھی تعلق ہے. جو غیب نہ جانتا ہو وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں ہے.
آخری میری جملہ ہے، آخری بات ہے، جو غیب نہ جانے وہ نبی ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ نبی کا معنی منجد میں لکھا ہوا ہے المخبر عن الغیب، جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔ نبأ خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم خبر، نبی خبر دینے والا، ٹیلی ویژن بھی خبریں دیتا ہے، اخبار بھی خبریں دیتا ہے، کوئی اور بھی خبر دا کر دیتا ہے، نہیں، غیب کی خبر دینے والا نبی ہوتا ہے۔ جو غیب نہ جانے وہ نبوت کے مقام پر فیض ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ نبوت آتی ہی غیب سے ہے۔ میرے نبی کا اسم مبارک کیا ہے؟ ذرا لبوں کو ذرا تر کرو نا، کہو، مزے سے نہیں کہا، کہو محمد۔ یہ شد ہے میم پر شد ہے، اور جس حرف پر شد ہو اس کا تعلق پہلے حرف سے بھی ہوتا ہے دوسرے حرف سے بھی ہوتا ہے۔ میم پر شد ہے، پہلے ہا ہے جسے ہے کہتے اردو میں، اور بعد میں دال ہے۔ میم کا تعلق ہا سے بھی ہے دال سے بھی ہے، ہا سے مراد حق تعالی، دال سے مراد دنیا۔ میم محمد، پیارے محمد تو حق سے بھی واصل ہے اور دنیا میں بھی شامل ہے، ادھر سے فیض دیتا ہے ادھر فیض دیتا ہے، ادھر غیب ہے ادھر شہادہ ہے، اس کا ایک ہاتھ غیب میں ہے ایک شہادہ میں ہے، غیب سے لیتا ہے شہادہ میں بانٹتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، یہ یوتی غیب ہے، قاسم اللہ کا نبی تقسیم کرنے والا عالم شہادہ میں ہے، غیب رب سے لیتا ہے رب کے بندوں کو دیتا ہے، اور جب چاہیں چلے بھی جاتے ہیں جب چاہیں آ بھی جاتے ہیں۔ کلیم اللہ نے خود اس کی گواہی دی ہے، پڑھ لو حدیثیں۔ یہاں سنے 50 نمازیں زیادہ ہیں، اچھا میں جاتا ہوں معاف کرا کے آتا ہوں، کوئی جانا آسان آنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں وہ پہلے تو انہوں نے بلایا تھا نا، ان کا کرم ہے، کریم جی ہوئے تو بلایا تھا تو چلے گئے، اب تو نہیں بلایا، کوئی بات نہیں، میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا گھر ہے، مہمان آئے نا اجازت لے کر چلا جائے پھر واپس آ جائے۔ آپ کو پریشانی تو ہوگی نا کہ میں نے دکان پر دفتر میں جانا ہے، یہ پھر آ گیا، چلو عزت کے بٹھاؤ جی۔ اگر 2-3 دفعہ ایسا کرے تو آپ یقیناً کنڈا لگا کر بچوں کو کہہ دے کہ نا ابو گھر پر نہیں ہے تم چلے جاؤ، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کا نبی 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ آئے، ان کا جانا بھی اپنی مرضی سے آنا بھی اپنی مرضی سے۔ کلیم اللہ کو بتا دیا تم کلیم اللہ ہو میں حبیب اللہ ہوں، تم دعائیں مانگتے رہے ہو، نفی سنتے رہے ہو، لن ترانی کی آوازیں سنتے رہے ہو، میں نے پوچھا بھی نہیں، میں گھر چلا گیا اس لیے میں گھر کا مالک ہوں۔ گھر والا جتنی دفعہ گھر آئے بچے خوش ہوتے ہیں نا، گھر والا جتنی دفعہ گھر آئے بچے خوش ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر گیا ہوں، گھر سے آیا ہوں، جب چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں آ جاتا ہوں۔ اور مبارک ہے اہل سنت والجماعت، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، محبت والے، شوق ذوق والے، اللہ نے تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے، سارے نبی اس کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کا منظر دیکھ لے، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، جد الانبیاء، اور یوسف اتنا حسین و جمیل، پیچھے کھڑے ہو، ہاں جی میں پیچھے کھڑا ہوں اس لیے مجھے حسن کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، انہیں سارا حسن دیا گیا۔ حضور نے فرمایا، آپ نے فرمایا انا املا ہو وہ اخی یوسف اسبا ہو، میرے حسن میں ملاحت ہے، یوسف کے حسن میں صباحت ہے، صباحت اور ہے ملاحت اور ہے۔ ملاحت، بعض آدمی کے رنگ سفید دیکھو گے نقش بھی اچھے ہوں گے لیکن ان میں ملاحت نہیں، کشش نہیں ہوگی، توجہ آدمی ادھر بار بار نہیں کرے گا۔ بعض لوگوں کا رنگ اتنا سفید نہیں ہوتا، نقش اچھے ہوتے ہیں، دل کھینچتا ہے، دل کھینچتا ہے، یہ ملاحت ہے، وہ صباحت ہے۔ اے نمک پاش تجھے اپنی ملاحت کی قسم، بات تب ہے کہ ہر زخم نمکداں ہو جائے۔ ہم بچا بچا کر نہیں رکھتے، اقبال نے ہمیں کہا ہے اسے بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہم کہتے ہیں ٹوٹے، یہ ٹوٹتا کیوں نہیں؟ ٹوٹے اس سے نکلے آواز، آئینہ ساز توجہ کرے کدھر سے آواز آئی، او ہو اس کا آئینہ ٹوٹ گیا، لاؤ ہم اسے جوڑ دیتے ہیں۔ آئینہ ساز تب توجہ کرے گا جب ٹوٹے گا۔
ورنہ آئینہ ساز کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے سلامت لیے پر تو اسے سنبھال کے نہ رکھو، اسے ٹوٹنے دو۔ جسے فاقہ ہو، جس کا کوئی بیمار ہو، علاج کا پیسہ نہ ہو، اس وقت وہ دل گرفتہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے نا، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، میرے گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے ہیں، میں فیس نہیں دے سکا، میں بل نہیں ادا کر سکتا، میرے گھر کچھ نہیں، اس کے آنسو نکل جاتے، خدا کی قسم دونوں جہان اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور درد والا ہے، دکھی ہے، اور کیا فرمایا؟ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، جن کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں، ان کے پاس ہوتا ہوں۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم، دل ٹوٹ جائے اللہ پاس ہوتا ہے۔ اور جو بچا کے رکھتے ہیں، پھولوں میں رہنا چاہتے ہیں، کہکوں میں رہنا چاہتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ پسند کرتے ہیں، خوشیاں ہیں، دسترخوان وسیع ہے، ہر نعمت موجود ہے، ان کے پاس اللہ نہیں ہوتا، اللہ غریبوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ صحابہ صفا، ایک چادر بس، اور کوئی لباس نہیں، وہ بھی یہاں گھٹنوں تک، سر پر کوئی چیز نہیں، بیٹھے ہیں۔ 70 کے قریب ہوتے تھے صحابہ، آل صفا، پہلا مدرسہ، پہلی یونیورسٹی، پہلی درسگاہ، تربیت گاہ۔ رب نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، پیارے ان کے پاس بیٹھا کرو، میرے حبیب ان کے پاس بیٹھا کرو۔ ابو ہریرہ باہر گلی میں پڑے بھوک کی وجہ سے، سنا ہے آپ نے؟ اصحاب صفا کے سردار بھوک کی وجہ سے گلی میں پڑے ہوئے ہیں، بچے مدینے پاک کے آ کر ان سے کھیلتے ہیں، ادھر چھیڑتا ہے ادھر چھوڑتا ہے، بچے کہتے ہیں اسے جنون ہو گیا، فرماتے مجھے جنون نہیں تھا، مجھے جنون نہیں تھا، لیکن میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہ ہے فقر، یہی اللہ کو پسند ہے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس رات کو درویش کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں جس رات درویش کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ رات درویش کی شب معراج ہوتی ہے، اس کی معراج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں وہاں پڑا ہوا تھا تو حضرت عمر گزرے، میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، مجھے ایک آیت کا معنی سمجھا جاؤ۔ کون سی آیت جی؟ 4تھا پارہ شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ کھلاؤ، کچھ خرچ کرو، ان کے گھر میں کچھ ہوتا تو کھلاتے، وہ چپ کر کے گزر گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہاں آئے، میں نے ان کو بھی روک لیا، فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ کہتے مجھے معنی تو آتا تھا نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں چیز پسند ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ جی تمہیں چنے والا پلاؤ پسند ہے کہ گوشت والا؟ تو طالب علموں کو چنے والا کیوں کھلاتے ہو؟ خود تو کھاتے ہو نا مزیدار کھانے، اور طالب علموں کے لیے ایسا کھانا نہیں، اپنا پسندیدہ کھانا اللہ کے راہ میں خیرات کیا کرو۔ وہ کپڑا صدقہ نہ کرو، زکوٰۃ میں وہ نہ نکالو جو بکتا نہیں ہے، لپیٹ کر جاؤ درویشوں کو دے کر آؤ، نہیں، وہ بہترین لباس جو تم خود پہنتے ہو وہ طلباء کو پہناؤ۔ جس نظر سے اپنے بچوں کو دیکھتے ہو اس سے زیادہ پیار والی نظر طالب علموں پر ڈالو، اس لیے کہ یہ دین کا ستون بننے والے ہیں، کل مصلی ان کا ہے، ممبر ان کا ہے، دین ان کے پاس ہوگا۔ ان کی حقارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے بادشاہ ہیں لوگ، بڑی اونچی ان کی پرواز ہے، اللہ کا نبی نے پسند فرماتا ہے یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی گزر گئے، پھر سرکار آ گئے، وقت جاگ اٹھے، فرمایا ابو ہریرہ کیا پڑھے؟ حضرت مجھے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اٹھ میں نہ تجھے سمجھاتا ہوں، اٹھ۔ ہاتھ پکڑ لیا، گھر لے گئے، بٹھایا ابو ہریرہ کو، مسکینوں کا والی میرا نبی ہے، یتیموں کا والی میرا نبی ہے، بیواؤں کے سر پر دوپٹہ دینے والا میرا نبی ہے، گرے ہو کو اٹھانے والا میرا نبی ہے،
عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور گھر لے گئے، بٹھایا، گھر والوں سے پوچھا کوئی چیز کھانے پینے کی، عرض کی حضور ایک پیالہ دودھ کا ہے بس، فرمایا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، کیونکہ دودھ پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، یہ بڑی عجیب غذا ہے، لیکن گجرات کا دودھ نہیں، لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ ہو، بہت مشکل ہے نا، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ حضور مجھے عطا فرمائیں گے، لیکن جب حضور نے یہ فرمایا نا میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، فرمایا سب اہل صفہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے کہا دودھ دیکھا تھا لیکن یہ بھی میرا خیال ہے اب اٹھ جائے گا، کیونکہ سارے بھوکے ہیں، میں ہی نہیں، سارے شیر بھوکے ہیں اللہ کے۔ لیکن ابھی امید کی کرن تھی کہ جب سب آ جائیں گے نا، چونکہ دروازہ میں نے کھولا ہے تو حضور پہلے مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ جب سارے آ کر بیٹھ گئے نا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ۔ یا اللہ، یہ کیسے چھوڑیں گے، کوئی قطرہ بچے گا ہی نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کسی میگزین کی کوئی کالم نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے نبی پاک کی، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ نے پیالہ اٹھا لیا، کہتے ہیں چاہتا تو نہیں تھا پر حضور تک حکم تھا، شاہی فرمان، میں نے ایک صحابی کو دیا، اس نے خوب پیا، خوب پیا۔ یقیناً دیکھتے رہے ہوں گے نا کوئی بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا، یہ اب میں حاشیے لگا رہا ہوں۔ پھر دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، فرماتے 70 صحابہ تھے، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پیالہ جو کا تو ہے۔ اب سرکار نے پیالہ اپنے دستے مبارک میں لیا، فرمایا ابو ہریرہ ایک تو بچ گیا، ایک میں بچ گیا، ادھر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ۔ میں بیٹھ گیا، فرمایا لی پیالہ لے اور پی۔ میں پینا شروع کر دیا، میں نے کہا اگلی پچھلی سب کسریں نکالوں گا، سارے فاقے آج ختم کر دوں گا، دودھ بھی ختم کر دوں گا۔ جس پیالے کا تعلق اور کنیکشن کوثر و سلسبیل سے ہو کیسے ختم ہو، پتہ نہیں نبی منگواتا ہے تو کہاں سے منگواتا ہے، ذرا مجھے سمجھاتے جاؤ نا، یہ بشر ہی ہے نا، وہ بشر ہی ہے نا، آئے ہائے کیا سمجھائے تو، بشر سمجھ کے نبی ایمان لایا ہے کہ اللہ کا نبی سمجھ کر ایمان لائے؟ کلمے میں بشر پڑھتا ہے یا رسول اللہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ شان والی باتیں حضور کی طرح منسوب کرو، اللہ کا نبی ان سے بھی بلند اور بالا تر ہے، ہاں نبی ہیں، رسول ہیں، کریم ہیں، ان کی یہ شانیں تیرے علم میں نہیں ہے، شفیع المذنبین ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، بس صرف ایک بشری تجھے یاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے خوب پیا، پیٹ بھر گیا، پیالہ رکھ دیا، حضور نے میری طرف دیکھا، حضور مسکرائے، آئے تیری مسکراہٹ پر قربان جاؤں۔ وہ صحابہ جو نبی کی مسکراہٹوں کو دیکھا کرتے تھے، حضور ان کے لیے مسکراتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو ہریرہ اور بھی، یا رسول کوئی گنجائش نہیں، فرمایا پی، تیرے سارے سوالوں کا جواب ہے، تیرے معدے میں پیٹ میں جتنے کھانے سارے پر کرنے ہیں، پھر پی۔ میں نے پھر پیالہ اٹھایا، پھر پینا شروع کر دیا، رکھ دیا، رسول اللہ میں رج گیا، فرمایا نہیں پھر پی۔ آخر میں نے ہتھیار ڈال دیے، سرکار نے پھر دستے مبارک میں اب پیالہ لیا، مسئلہ سمجھاؤں گا، پھر سرکار نے نوش فرمایا اور پورے کا پیالہ جہاں سے فیض آیا وہی چلا گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں ابو ہریرہ کی روح پاک سے، ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح وہ پیالہ دودھ کا کیا تھا کہ 70 صحابہ پی کر تھک گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ ہاں جاتے جاتے وقت بھائی آپ کا زیادہ ہو گیا، محفل الحمدللہ اچھی ہو گئی، باتیں صرف حضور کی ہیں نا، صرف حضور کی ہیں، اللہ کی یہ باتیں سب اللہ کی ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، الحمدللہ یہی ہے وظیفہ ہمارا۔
تیرا ذکر کرتے رہیں، اسی میں زندگی وقت ختم ہو جائے۔ ایک آخری مسئلہ سمجھا کر پھر جاتا ہوں۔ آج کل جو ہم ہیں، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کہا کرو آمین، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ ہم اندر سے کچھ اور ہیں، ظاہر سے کچھ اور ہیں۔ وائزاں کی ممبر پر جو کہتے ہیں اندر جا کچھ اور معاملات ہوتے، پیر ہوں، مولوی ہوں، یہ مذہبی لوگ ہیں نا، یہ ہمارے رہنما ہیں، پیشوا ہیں، نبی کا طریقہ یہ سکھانے سمجھانے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، دین سمجھانے والے ہیں۔ کوئی مولوی کوئی پیر اپنے شاگرد کا اپنے مرید کا پس خوردہ نہیں پیے گا۔ کیا بات میں کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی کا عمل کیا بتاتا ہے؟ او پیرو، او مولویو، میرے قدموں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، میں نے اپنے غلاموں کا بچا ہوا پیا ہے۔ میں کیا ہوں؟ لا مکان کی سیر کرنے والا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ صفے پر بیٹھنے والے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، کاروبار نہیں، زمینیں نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کا بچا ہوا میں محمد الرسول اللہ نے پیا ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ اپنے غلاموں سے شاگردوں سے نفرت کرنے والے۔ میں سب پیروں کو جلا کر رہوں گا، سب مولویوں کو متوجہ کروں گا کہ ایسی نفرت کی نظر نہ دیکھو، تم سے ہو سکتا ہے تیرا مرید ہی بہتر ہو سکتا ہے تیرا مرید تجھ سے بہتر ہو۔ اس میں عاجزی ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں انکساری ہے، وہ جھکتا چلا آ رہا ہے، قدم چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، جوڑے اٹھاتا ہے، وضو کراتا ہے، مصلی بچھاتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ ہم ان پیروں کے قائل ہیں۔ میں ایک دفعہ حاضر ہوا، بات سن کر میری جاؤ، میرے حضور شیخ الاسلام نے مجھے بھیجا فیصل آباد، وہاں سے ایک عالم دارالعلوم کے لیے لینے کے لیے میں گیا۔ آپ نے مجھے حکم نامہ لکھ کر دیا۔ یہ سن 66 کی بات ہے۔ دل پر نقشہ ہے میرے آقا کا، میرے شیخ کا، ایک ایک نقش، ایک ایک بات نقش ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو میری آخرت سنوارنے والی ہے۔ میرے شیخ کی توجہ، ان کی یادیں۔ میں جب انہیں لے کر آیا تو بٹھایا حضرت کو دیکھنے کے لیے، میں آپ کے کمرہ مبارک میں گیا، دروازہ کھول کر دیکھا آپ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ آجا۔ اب آجا کے لفظ پر تو مجھے جانا چاہیے۔ فرمایا بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ایک ہی برتن ہے سالن والا، ایک ہی روٹی ہے، جیسے آپ بھی لقمہ توڑتے ہیں سالن، میں بھی اسی سے لقمہ توڑتا ہوں، وہی سالن والا پیالہ، اس میں ہم کھا رہے ہیں۔ اور تیری عاجزی پر میں قربان جاؤں، تو بڑے بڑے پیروں کا سردار ہے پر اپنے غلاموں کو ساتھ ملا کر کھلاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا با غلام خیش بر یک خان نشست، میرے نبی کی یہ شان تھی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ میرے شیخ نے طریقہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنوں سے، غلاموں سے، خدمتگاروں سے نفرت نہ کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ یہ بھی آدم کی اولاد ہے، تو بھی آدم کی اولاد ہے۔ تجھے ذرا اوپر جگہ دے دی، اسے نیچے بٹھا دیا، ہو سکتا ہے کل تو نیچے ہو، اسے اوپر اٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔